اب میں جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں کہ دیکھو وہ کون سے شعبے ہیں کہ وہ آپ کو یونیورسٹیوں میں نہیں ملیں گے, وہ صرف مدارس میں ملیں گے. تو دو اہم شعبے ہیں. ایک وہ علم جو اللہ تک پہنچاتا ہے, جس سے اللہ خوش ہوتا ہے. گوروں کے پاس بہت کچھ علم ہے, لیکن گوروں کو یہ نہیں پتا کہ پاک کیا چیز ہے اور ناپاکی کسے کہتے ہیں. طہارت کا لفظ انگلش ڈکشنری میں ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کسی شے کو کلین کر دینا. کلین کرنے کو کہتے ہیں صفائی, اردو میں بھی عربی میں بھی. طہارت کا لفظ انگلش ڈکشنری میں آپ کو نہیں ملے گا. حالانکہ صفائی الگ چیز ہے, طہارت بولتے کیوں نہیں بھائی الگ چیز. ان کے ہاں طہارت کا لفظ ہی نہیں ہے, حالانکہ انسان کی زندگی میں ایک بہت بڑا کردار طہارت کا ہے. طہارت کا ہے. غسل جنابت فرض ہوتا ہے تو کلین نہیں کرنا اپنے آپ کو, ریگمال سے لے کے رگڑ لو صاف ستھرے ہو جاؤ گے, اپنے آپ کو رگڑ لو, ایسا تھوڑی ہے. غسل کرنا پڑتا ہے, غسل سے طہارت حاصل ہوتی ہے. اسی طرح حلال و حرام کا کوئی کنسپٹ ان کے ہاں ہے ہی نہیں. وہ کھانے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ صحت کے لیے مفید ہے یا نقصان دہ. یہ نہیں دیکھتے کہ یہ پاکیزہ چیز ہے یا خبائث میں داخل ہے. چائنا والے کتے کیوں کھاتے ہیں؟ ہم حیران ہوتے ہیں اور کتے کھا جاتے ہیں بھائی. وہ کہتے ہیں کتے ہم اس لیے کھاتے ہیں کہ کتے میں کوئی نقصان ہو میڈیکلی تو بتاؤ, کیا خیال ہے؟ ہم کہتے ہیں یار صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ نقصان ہو, پاک بھی تو ہو. کتا تو گندا ناپاک جانور ہے. کہتے ہیں یہ ناپاک کیا ہوتا ہے؟ وہ ڈکشنری تلاش کرتے ہیں, ان کو چنگ پونگ ساری چیزیں نظر آتی ہیں, مگر ناپاک کا لفظ ان کی ڈکشنری میں بولتے کیوں نہیں یار؟ نہیں. وہ کہتے ہیں وہ اس لفظ سے واقف ہی نہیں ہے کہ ناپاک کیا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں جو ہے نا نجس چیز جو مردار ہے وہ نجس ہے. کہتے ہیں نجاست کیا ہوتی ہے؟ بھائی اگر کلین کر رہے ہیں تو کتے کو دھو کے کھا لو تو کلین ہو جائے گا. ایک صاحب نے کہہ رہے تھے کہ ہم نے کسی انگریز نے کہا کہ تم لوگ سور کیوں نہیں کھاتے؟ ہم نے کہا نجس ہے, گندا ہے. اس نے کہا دھو کے کھا لیا کرو, ہے بھائی. تو یہ وہ اس لیے کہ ان کی ڈکشنری میں یہ چیز نہیں ہے نا. یہ چیز تو اللہ نے بتائی ہے, تو اللہ کی باتیں تو رسول کو معلوم ہوتی ہیں اور رسول کے وارثین کو معلوم ہوتی ہیں. رسول کے وارثین تو مسلمانوں میں ہیں, غیر مسلموں میں پیغمبر کے وارثین نہیں ہوتے, لہذا ان کو پتہ ہی نہیں ہے. جبکہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے, بہت بڑا موضوع ہے, طہارت, نجاست, حلال حرام. اگر آپ حلال حرام کے کانسیپٹ کو اپنی ڈکشنری سے نکال دو گے تو انسان اور درندے میں کوئی فرق باقی نہیں بچے گا. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وخالاتکم وعماتکم وخالاتکم. یہ جو اللہ نے پوری تفصیل بیان کی ہے کہ تم پر تمہاری مائیں حرام, ان سے نکاح تمہارے لیے حلال نہیں ہے. وبناتکم, تمہاری بیٹیاں حرام, تمہاری بہنیں حرام, تمہاری پھوپھیاں حرام, تمہاری خالائیں حرام, اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں بچپن میں دودھ پلایا, اور وہ مائیں جن کی بیٹی تمہارے نکاح میں ہے. وربائبکم اللاتی فی حجورکم, تم کسی عورت سے نکاح کرتے اس کی بیٹی تم پر حرام. انگریزوں کے ہاں یہ تصور نہیں ہے کہ حلال کیا ہوتا ہے حرام کیا ہوتا ہے. اللہ نے بتا دیا یہ حرام ہے, ان سے نکاح نہیں کر سکتے, اور اس کے علاوہ حلال ہیں, ان سے کر سکتے ہو. یہ بھی ہے آگے. آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے علاوہ سے نہیں کر سکتے, جبکہ پوری آیت یوں ہے احل لکم ما وراء ذالکم. تو یہ حلال حرام کا جو تصور ہے یہ آپ کو فزکس پڑھنے سے پتہ چلے گا. فزکس میں, میتھمیٹکس میں, کیمسٹری میں کوئی ایسا ٹاپک ہے کہ کس سے نکاح حلال ہے اور کس سے نکاح حرام. بلکہ نکاح کس سے حلال حرام یہ تو بہت دور کی بات, خود نکاح بھی کرنے کی چیز ہے یا نہیں یہ بھی آپ کو نہ فزکس میں ملے گا, نہ کیمسٹری میں, نہ میتھمیٹکس میں, نہ کسی اکاؤنٹنگ کی کتاب میں. کیا خیال ہے بھائی, ملے گی یہ چیزیں؟ کہیں بھی نہیں ہے یہ. تو یہ بہت اہم امپورٹنٹ علوم ہیں جن کا سیکھنا ہم پر فرض ہے. اور یہ کہاں سکھائے جاتے ہیں؟ مدارس میں سکھائے جاتے ہیں. تو اس لیے مدارس کی ضرورت ہے اور ہمیں مدارس کو آباد رکھنا ہے, کیونکہ انسان کو انسان بننے کے لیے ان علوم کا سیکھنا ضروری. پھر حقوق کی ایک فہرست ہے. آپ کے باپ کے آپ پر کیا حقوق ہیں, آپ کی ماں کے آپ پر کیا حقوق ہیں.
کسی فزکس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ماں کے کیا حقوق ہیں اور باپ کے کیا حقوق ہیں؟ ارے بولتے کیوں نہیں یار آپ؟ کیمسٹری کی کسی کتاب میں آپ نے پڑھا کہ پانی کا فارمولا یہ ہے اور ماں کے حقوق پر ایک حاشیہ نیچے لکھا ہو کہ یہ پانی کا فارمولا ہے اور یہ اس سے پانی بنتا ہے اور اس سے جو پانی بنے گا تو دن میں اتنی دفعہ آپ کو وہ پانی اپنی امی کو پلانا پڑے گا؟ کہیں لکھا ہوا ہے؟ میتھ کی کوئی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ اس میں تو کیلکولیشن ہے، یہ کرو تو یہ جواب آئے گا، یہ کرو تو یہ جواب آئے گا. تو باقی ماں بات کرے تو ماں کے کیا حقوق ہیں، ماں سے کیسے پیش آنا ہے، ابا سے کیسے پیش آنا ہے، دادا سے کیسے پیش آنا ہے، دادا اماں اگر آپ کو نماز میں پکاریں تو نماز توڑ کے جواب دینا ہے کہ نہیں دینا. ان چیزوں کا ان علوم سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسی وجہ سے گورے اپنے والدین کو بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں. ابھی پرسوں امریکہ سے کسی خاتون کا فون آیا، انہوں نے مجھے بتایا کہ ہماری والدہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھیں یو ایس اے میں. کہہ رہے ہم چلے گئے ان کی، کیونکہ ہماری والدہ تھی، ہم ہی ہاسپٹل لے کر گئے تو سارے پوتے نواسے اور سب آ گئے، دوسرے چارپائیوں پہ لیٹے ہوئے تھے، بوڑھے بھی بوڑھیاں بھی. وہ حیران ہو رہے تھے کہ یہ بوڑھی کتنی خوش قسمت ہے، اس کو اتنے بیٹھے ہوئے اتنے آرام سے اس کی خدمتیں ہو رہی ہیں، کوئی پاؤں دبا رہا ہے. کہہ رہے ہیں ہسپتال کے عملے نے ہمیں الگ سے ایک کمرہ دے دیا کہ بھائی اس خاتون کے ساتھ بہت لوگ ہیں. کہہ رہی جب والدہ کی ڈیتھ ہوئی ہے، انتقال ہوا ہے، اتنا رونا دھونا ہوا کہ وہ بڈھے حیران ہو رہے تھے کہ بھائی یہ اتنا روتے ہیں اپنے والدین کے مرنے پر، اور پوتے نواسے بھی رو رہے ہیں دادی نانی کے مرنے پر. وہ بڑے حیران ہو رہے تھے. اس لیے حیران ہو رہے تھے کہ ان کے علوم انہیں جو کتابیں پڑھائی ان کے ہاں دینی مدارس، یا صاف لفظوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انگریز کے پاس سب کچھ ہے، مولوی نہیں ہے. نہیں یاری میرا خیال ہے بات. انگریز کے پاس دنیا کی ہر چیز ہے سوائے مولوی کے، اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے مولوی کے، اور آپ مولوی کی مخالفت کر کر کے اس کو بھی معاشرے سے نکالنا چاہتے ہیں. میں دیکھتا ہوں کبھی کبھار کلپ بھیجتے ہیں لوگ جو ٹی وی پہ مختلف قسم کے بڑے زہریلے اینکر ہیں، علماء کے خلاف بہت بھونکتے ہیں. وہ کہتے ہیں ان علماء نے ترقی سے روکا، ان علماء نے. اصل بات یہ ہے کہ وہ علماء کو اگر معاشرے سے نکال دو گے نا تو ترقی جتنی ہو رہی ہے نا اتنی بھی نہیں ہوگی. میں نے کچھ دن پہلے اسکول کے بارے میں کچھ فزکس کیمسٹری کی اپنی مثالیں دی سادہ، تو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں اسکولوں کے خلاف تقریر کر رہا ہوں. میں اسکولوں کے خلاف تقریر نہیں کر رہا تھا. میں نے اس بیان میں یہ ثابت کیا تھا کہ آپ خود اپنے اسکولوں کے سسٹم کو صحیح نہیں کر رہے، اور الزام کس پہ ڈالتے ہو؟ مولوی بیچارہ کب کہہ رہا ہے کہ اسکول بند کر دو یا بچے کا اسکول میں بھیجنا حرام ہے؟ وہ کب کہہ رہا ہے بیچارہ؟ آپ کا اپنا اسکولنگ سسٹم ہی صحیح نہیں ہے. آج جامعۃ الرشید کی سالانہ کانوکیشن ہے، تو ہمیں نہیں پتا تھا تو اس لیے یہ پہلے بیان طے ہو گیا یہاں پہ، ورنہ وہ آج سالانہ کانوکیشن ہے. مغرب کے بعد میں اس میں شریک تھا. اس میں بی بی سی کے نمائندے ہیں نا رحیم اللہ یوسف زئی، وہ بڑی زبردست بات کر رہے تھے. کہہ رہے میں نے مدارس کا سروے کیا ہے، مدارس میں نے نقل نہیں دیکھی. مدارس میں نے نہیں دیکھا کہ پیسے کھلا کے کسی کو پاس کر لیتے ہوں. یہ کرپشن تو آپ کے اداروں میں ہے، اس وجہ سے آپ ترقی نہیں کر پا رہے ہیں. تو اس میں اگر آپ نے باقی چیزیں بھی آپ کے پاس نہیں ہیں اور مولوی کو بھی معاشرے سے نکال دو گے تو آپ نہ دین کے رہو گے نہ دنیا کے، کچھ بھی نہیں رہے گا. ابھی کم از کم تھوڑے چلو غربت ہے مہنگائی ہے، ابا کو تو گھر میں رکھتے ہو نا، کیا خیال ہے؟ غربت ہے مہنگائی ہے ترقی نہیں ہو رہی، لوڈ شیڈنگ ہے، بڑھاپے میں آپ کو یہ تو اطمینان ہے نا کہ میرے بچے مجھے گھر سے نکالیں گے نہیں. جب ہمت فین چلائیں گے تو ایک پنکھا میرے اوپر بھی کر دیں گے، ورنہ لوڈ شیڈنگ بھی ہوگی اور گورا بننے کی کوشش کی تو ابا اماں بھی بڑھاپے میں گھر سے نکلیں گے. تو حقوق کی ایک فہرست ہے، کس کے کیا حقوق ہیں، رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں. یہ پوری تفصیل کہاں ہے میرے بھائی؟ مدرسوں میں. اچھا ایک آخری بات کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں کیونکہ آج وقت کم ہے، وہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں.